ہائی کورٹ نے سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست نپٹاتے ہوئے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ فیصلے میں لکھا ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر جیل ٹرائل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سیفر کیس کی جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہدایت کے ساتھ نپٹا دی ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بددیانتی نظر نہیں آئی۔ جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو پٹیشنر ٹرائل کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سیفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ سردار لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ سابقہ وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے اور چیف ایگزیکٹو کو اس کا حلف ایسی صورتحال میں اختیار دیتا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کھوسہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں امریکہ کی طرح دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا کوئی قانون موجود ہے؟ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ اس سیفر کو تو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا۔ اس ملک میں لیاقت علی خان کا قتل ہوا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ یہ سیفر امریکہ میں سفیر اسد مجید نے دفتر خارجہ کو بھجوا دیا تھا۔ میرے دوست کہیں گے کہ سیاسی بات کر رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ کو ہم نے سپر پاور خدا مان لیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے دھمکی دی۔ یہ تسلیم شدہ ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا اور میں نے جب یہ کیس دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سردار لطیف کھوسہ نے وزیر اعظم کا حلف نامہ عدالت کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بتایا آپ کے ملک کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یہ خود وزیر اعظم نے جج کرنا ہے کہ ملک کو کسی ایکٹ سے کوئی خطرہ تو نہیں۔ حضرہ کا حلف بھی سردار لطیف کھوسہ نے عدالت کے سامنے پڑھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ درست سمجھتا ہے تو وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے؟ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا جی بالکل، وزیر اعظم جو درست سمجھتا ہے وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ پی ڈی ایم غلام رہنا چاہتی ہے تو رہے، اس کا سیاسی اختیار ہے۔ عدالت نے سردار لطیف کھوسہ کو کسی جماعت کا نام لینے سے روک دیا۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جاتا ہے اور کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے سفارتی احتجاج کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر اعظم کی ڈونلڈ لو کے کہنے پر چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سربراہی دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ بھٹو صاحب کو بھی مولوی مشتاق کے کورٹ میں جنگلے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھی جنگلے میں لے کر آئے۔ ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیا خوف ہے؟ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، سابقہ وزیر اعظم کے حقوق ہے۔ یہ اعظم خان کا بیان لے کر آ گئے ہیں جو 3 ہفتے لاپتہ رہا۔ یہ کہنا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سیفر لے گئے، یہ مضحکہ خیز ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ کل چارج فریم کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہمایوں دلاور نے کیا کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ریاست کا مطلب ہے پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹس ہیں۔ ہم نے حکومت کو ریاست بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت اور ریاست کو ہم نے گڈ مٹ کر دیا ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ کچھ اختیارات مقتدر حلقوں کے لیے ہے، اعلیٰ عدلیہ سے قوم توقعات رکھتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سیفر کیس میں سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سازش سے نکلا، پی ڈی ایم کا موقف تھا عدم اعتماد کر کے نکلا۔ سیفر میرے پاس نہیں ہے، وہ موجود بھی وزارت خارجہ میں ہے۔ انہوں نے ایف آئی آر میں کوڈ لکھا ہے، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ کس نے ان کو کہا تھا کہ کوڈ ایف آئی آر میں لکھیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہ سیکشن 5 کا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا جی بالکل، نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہ سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ممنوعہ جگہ نہیں ہے۔ اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو تو عوام کو بتانا وزیر اعظم کا کام ہے۔ یہاں انہوں نے بڑی آسانی سے اعلان کر دیا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایف آئی آر میں لگائی گئی دفعات سے متعلق سردار لطیف کھوسہ نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے آرڈر میں دھمکی بھی لگائی ہوئی ہے۔ انگریزی تو جیسی بھی ہے، میری بھی انگریزی ایسی ہے اور ٹرائل کورٹ کی انگریزی بھی ایسی ہی ہے۔ عدالت نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ انگریزی سب کی اسی طرح ہی ہے۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ سیفر کا لفظ کا ذکر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں ہے، صرف کوڈ کی بات کرتے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ نے تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع کرا دیے۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دلائل میں 3 نکات عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 248 کا استثناء حاصل ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا، اور تیسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی کہ پبلک کے ساتھ شیئر کرتے۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سیفر کابینہ میٹنگ میں ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا۔ بددیانتی کی بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا اور 10,000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کر کے
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مقدمے بنانے کی سینچری مکمل کی گئی۔ وکیل عمران خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، آج بھی یاد آتا ہے کیسے ورلڈ کپ جیتا گیا تھا۔ اگر آئندہ سماعت کے لیے جانا ہے تو عدالت کارروائی اسٹے کر دے، پہلے بھی ہمارے لیے دوسرے کیس میں ٹھیک نہیں ہوا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ ڈی بی کے بعد آ جائیں، ابھی 11:30 بج گئے ہیں۔ لطیف کھوسہ کے دلائل مکمل ہو گئے۔